ایک دفعہ اکبر بادشاہ بیربل کے ساتھ محل کے باہر سیر و تفریح کے لیے نکلا تو جب اکبر بادشاہ نے سرسبز وادیوں، بہتی نہروں اور لہلہاتے سرسبز و شاداب کھیتوں اور درختوں کو دیکھا تو بادشاہ اکبر نے بیربل سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس قدرتی سرسبزے نے ہر چیز کو سرسبز کر دیا ہے، جس میں درخت بھی سرسبز ہو گئے، زمین بھی سرسبز، پہاڑ بھی سرسبز، حتیٰ کہ پرندے بھی سرسبز ہو گئے۔ لہٰذا میں چند دنوں کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ اپنی پوری سلطنت میں سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہوں۔ بیربل نے کہا، حضور جو آپ کا دل چاہے۔ پھر اکبر بادشاہ نے کہا، بیربل تم جا کر میرے لیے ایک سبز لباس، ایک سبز گھوڑا لے آؤ۔ سبز گھوڑے پر سوار ہو کر میں سبز لباس پہن کر میں اس سبزے میں گھل مل کر اپنی پوری سلطنت میں سیر و تفریح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر بیربل بڑا حیران ہوا کہ عالی جہاں سرسبز کھیت ہوتے ہیں، سرسبز درخت، سرسبز کپڑے بھی پہنائے جا سکتے ہیں، لیکن سبز گھوڑا کہاں سے لاؤں؟ یہ سن کر بادشاہ اکبر نے کہا، بیربل تم سے اگر یہ کام نہیں ہوتا تو تم اسی وقت مجھے بتا دو، اور اگر تم یہ کام نہ کر سکے تو آج کے بعد میرے محل میں تمہارا داخلہ ممنوع ہو جائے گا، میں تمہیں اس عہدے سے بھی برطرف کر دوں گا۔ یہ سن کر بیربل بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ بادشاہ نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بیربل نے کہا، نہیں حضور، مجھے 3 دن کا وقت دیں، میں آپ کے لیے سبز رنگ کا گھوڑا لے آؤں گا۔ دوستو، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ بیربل اکبر بادشاہ کا بہت ہی قریبی تھا اور ہر قسم کی مشکلات پریشانی میں بیربل ہی بادشاہ کی مدد کرتا تھا۔ راجہ بیربل کا اصل نام مہیش داس تھا، وہ ایک ہندو برہمن تھا۔ بیربل بہت ہی عقل مند تھا۔ اکبر بادشاہ واپس محل میں لوٹ آیا اور بیربل کو اب یہ سوچ ستانے لگی کہ اگر میں سبز گھوڑا ڈھونڈ کر نہ لایا تو اکبر بادشاہ مجھے محل سے نکال دے گا، اور اگر میں ڈھونڈنے بھی جاؤں تو مجھے سبز گھوڑا کہاں سے ملے گا؟ اکبر بادشاہ کا دیا ہوا وقت 3 دن کا پورا ہونے والا تھا۔ تیسرے دن کا آخری وقت تھا کہ اکبر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ جا کر بیربل کو ڈھونڈ لاؤ تاکہ اسے میں اپنے حکم عدولی پر سزا دے سکوں۔ سپاہی بیربل کو ہر طرف ڈھونڈنے لگے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اچانک ان کی نظر بیربل پر پڑی، جو کہ ایک آم کے درخت کے نیچے بیٹھا سکون سے آم کھا رہا تھا۔ سپاہیوں نے جا کر کہا، بیربل تمہیں بادشاہ سلامت بلا رہا ہے۔ بیربل نے کہا، اتنی جلدی کیا ہے؟ ادھر میرے ساتھ بیٹھو، بڑے ہی لذیذ آم ہیں۔ سپاہی نے کہا، بادشاہ تمہیں سزا دینے والا ہے اور تم یہاں آرام سے بیٹھے آم کھا رہے ہو۔ عالی جاں کا حکم ہے کہ ہم آپ کو پکڑ کر بادشاہ سلامت کے سامنے حاضر کریں۔ بیربل پیڑ کے نیچے سے اٹھا اور سپاہیوں کے ساتھ چل پڑا۔ بیربل کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ اکبر بادشاہ نے بیربل سے مخاطب ہو کر کہا، تمہارا 3 دن کا وقت ختم ہو چکا ہے، بتاؤ تم میرا سبز گھوڑا لائے ہو کہ نہیں، تو تیری سزا کا اعلان کروں گا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بیربل مسکرانے لگا اور کہا، حضور میں آپ کا سبز گھوڑا تلاش کر لیا ہے۔ یہ سن کر اکبر بادشاہ نے کہا، بتاؤ وہ سبز گھوڑا کہاں ہے؟ بیربل نے کہا، حضور میں تلاش کرتے کرتے ایک ایسے گاؤں میں جا پہنچا جس میں ایک استبل تھا۔ اس استبل میں ایک سبز گھوڑا کھڑا تھا، مگر اس کے مالک نے گھوڑا دینے کے لیے 2 شرطیں رکھی ہیں۔ بادشاہ نے کہا، تم نے اسے نہیں بتایا کہ یہ اکبر بادشاہ کی خواہش ہے؟ بیربل نے کہا کہ میں نے اسے بتایا، لیکن اس نے کہا ان 2 شرطوں کے علاوہ میں آپ کو کبھی بھی گھوڑا نہیں دے سکتا۔ یہ سن کر اکبر بادشاہ نے کہا، بتاؤ اس نے کون سی 2 شرطیں رکھی ہیں؟ بیربل نے کہا، حضور اس نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ اکبر بادشاہ خود میرے پاس آ کر گھوڑا لے جائے۔ یہ سن کر اکبر بادشاہ نے کہا، چلو ابھی اسی وقت اس استبل والے کے پاس جاتے ہیں اور اس سے سبز گھوڑا لے چلتے ہیں۔ اتنے میں بیربل بولا، حضور میری 2 شرطیں بھی سن لیں۔ بادشاہ اکبر نے بتاؤ۔ اس نے کہا، دوسری شرط کون سی ہے؟ بیربل نے کہا، حضور اس نے کہا ہے کہ اگر اکبر بادشاہ کو کہنا کہ میری دوسری شرط یہ ہے کہ ہفتے کے 7 دنوں کے علاوہ جب اس کا دل کرے میرے پاس آئے، میں گھوڑا بادشاہ کے قدموں میں حاضر کر دوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہا، بیربل تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو، ہفتے کے تو صرف 7 دن ہی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کون سا دن ہوگا جب میں گھوڑا لینے جاؤں گا؟ بیربل نے کہا، نہیں حضور، جس طرح سبز گھوڑا ہو سکتا ہے اسی طرح ہفتے کے 7 دنوں کے علاوہ اور دن بھی ہوتا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور اسے بیربل کی بات سمجھ آ گئی۔ اکبر بادشاہ نے کہا کہ میں نے صرف تمہارا امتحان لینے کے لیے کہا تھا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ سبز گھوڑا نہیں ہوتا، اور میں نے تمہیں اس لیے امتحان میں ڈالا کہ تم اس مشکل گھڑی کا کیسے حل نکالتے ہو۔ بہرحال تم میری امید پر پورا اترے اور تم نے مجھے اچھی طرح سمجھا دیا کہ جس طرح ہفتے کے 7 دنوں کے علاوہ اور کوئی دن نہیں ہوتا، اسی طرح سبز گھوڑا بھی نہیں ہوتا۔ اکبر بادشاہ بیربل کی عقل مندی سے خوش ہو کر بیربل کو بہت سے انعام و اکرام سے نواز دیا۔
दोस्तों यहाँ आपको बीरबल की अक्लमंदी का एक और वाकया सुनाते हैं, जिसका वाकया को सुनकर आप भी रशक खाकर उठ पड़ेंगे। एक मर्तबा अकबर बादशाह और बीरबल सैरो तफरीक करते हुए शहर से बाहर आ गए, जहां उनकी निगाह एक लकड़हारे पर पड़ी। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो ये गरीब लकड़हारा मेरे बारे में क्या सोचता है? बीरबल कहने लगा, हजूर, जो सोच आप उसके बारे में रखते हैं वही सोच इसकी भी है। अकबर ने कहा, मैं ये नहीं मानता कि हम भला किसी के दिल की बात कैसे जान सकते हैं। बीरबल ने कहा, आपको यकीन नहीं तो आप कानों से सुन लीजिए कि ये कहकर बीरबल ने बादशाह को दरख्त के ऊपर छुप जाने को कहा और उसने लकड़हारे को दरख्त के नीचे रुक कर कहा, ए लकड़हारे, तुमने कुछ सुना? आज अकबर बादशाह का इंतकाल हो गया है। उसी वक्त अकबर बादशाह सोचने लगा कि ये लकड़हारा हमारे जंगल की लकड़ियां हमारी इजाज़त के बगैर काट कर ले जाता है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। इतने में लकड़हारे ने बीरबल को कहा कि ऐसे बादशाह का मर जाना ही बेहतर है जो अपनी रआया का दुख दर्द को ना समझ सके। मैं तो आज जलेबियां बांटूंगा। ये कहकर वो चला गया। अकबर बादशाह ने लकड़हारे की बात सुन ली, लेकिन उसे सुकून ना आया, तो बीरबल से कहा कि जब तक अच्छाई की भी बात ना सुन लूं तुम्हारी पूरी बात पर यकीन नहीं आएगा। बीरबल और अकबर बादशाह एक झोंपड़ी के पास से गुजरे तो बीरबल ने कहा, बादशाह को बाहर खड़े होने को कहा और खुद अंदर चला गया। बीरबल ने बुढ़िया के बारे में अकबर बादशाह को अच्छे ख्यालात लाने और छुप जाने का कहा। बूढ़ी औरत के बारे में अकबर बादशाह सोच रहा था कि यह सचमुच परेशान लग रही है, इस पर तरस आ रहा है, इसका घर कितना खस्ता हाल है, आज से ही इसके खाने पीने के लिए शाही खजाने का इंतजाम करवा दूंगा। बीरबल ने बुढ़िया को कहा कि अकबर बादशाह को दुश्मनों ने कत्ल कर दिया। जब बुढ़िया ने बादशाह की मौत की खबर सुनी तो बूढ़ी औरत ये खबर सुनते ही धाड़े मार मार कर रोने लगी और कहने लगी कि ये कैसा गजब हो गया, ऐसा रहमदिल बादशाह कहाँ मिलेगा। वो अपनी रियाया का कितना ख्याल रखता था, हिंदू और मुस्लिम दोनों उसकी आंखों के तारे थे, इसके बदले अल्लाह मेरी जान ले लेता। ये सुनकर अकबर बादशाह भी बड़ा मुतासर हुआ और इस बूढ़ी अम्मा को दिल से दुआएं देने लगा। और लकड़हारे और बूढ़ी औरत की बात सुनकर अकबर बादशाह इस नतीजे पर पहुंचा कि कोई भी शख्स दूसरे के लिए जैसा ख्याल रखता है, दूसरे भी इस शख्स के बारे में वैसा ही ख्याल रखते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।